ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. میرے محترم دینی بھائیوں، توحید وہ سب سے عظیم الشان فریضہ ہے جس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں نجات پا سکتا ہے۔ توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کا تقرب نہیں، توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کی رضا نہیں، توحید کے بغیر نہ دنیا میں اللہ کی نصرت ہے نہ آخرت میں اللہ کی طرف سے مغفرت و جنت ہے۔ توحید دین کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ثم مات علی ذلک، اور پھر اسی پر اس کو موت آتی ہے، الا دخل الجنہ، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے اس کلمے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس کلمے پر مرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جہاں اس کلمے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے جنت ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کلمے پر مرنا ضروری ہے، یعنی ایک انسان اس کلمے سے ہٹے نہیں، زندگی بھر وہ اسی کلمے پر قائم رہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کے اقرار سے ایک غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے یہ کلمہ ہے، دنیا سے جانے کے لیے، آخرت میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اذان میں بھی ہے، یہ کلمہ نماز میں بھی ہے، یہ کلمہ خطبے میں بھی ہے، یہ کلمہ مختلف اذکار میں ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ اس کلمے کا اہتمام زندگی میں ضروری ہے، بلکہ یہ کلمہ تمام اذکار میں اللہ کو یاد کیے جانے والے کلمات میں سب سے افضل ہے۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر، سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے اذکار میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو بھی کلمات آدمی زبان سے نکالے، ان میں سب سے بہترین بات اگر وہ اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تاکہ دنیا سے جب وہ جائیں تو اس توحید کے کلمے کے ساتھ جائیں، آخری عمل ان کا کیا ہو؟ اقرار توحید ہو، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اہم ترین کلمہ ہے جو پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی حقیقی معبود ہوں۔ اللہ کے معنی
सच्चा माबूद, इन्ननी अनल्लाह, मैं ही सच्चा माबूद हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, फ़अबुदनी, तो तुम मेरी ही इबादत कर। मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अना, और उनसे पहले जितने भी रसूल गुज़रे हैं उन तमाम रसूलों की बुनियादी दावत ये थी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तुम अल्लाह की इबादत करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम फ़अबुदू हादा सिरात मुस्तकीम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तुम उसी की इबादत करो, ये सिरात मुस्तकीम है। सारे नबी तौहीद की दावत लेकर आए। वलक़द बअथना फ़ी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, हमने हर कौम में, हर उम्मत में एक रसूल भेजा इस दावत के साथ कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा ताग़ूत की इबादत मत करो, ताग़ूत से बचो, वज्तनिबुत ताग़ूत, ताग़ूत से बचो। वल्लज़ीना इज्तनबुत ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा, अल्लाह ने कहा जो लोग इस बात से बचते रहे कि ताग़ूत की इबादत करें, व अनाबू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह की इबादत और उसकी तौहीद की तरफ लौटे, लहुमुल बुशरा, उन्हीं के लिए खुशखबरी है। मालूम ये हुआ कि ये दावत तौहीद सारे नबियों की दावत थी और यही कलिमा, यही तौहीद हमारे लिए भी लाजिम है। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा मात अला ज़ालिका इल्ला दख़लल जन्नह, जो भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे फिर इसी कलिमे पर उसको मौत आए तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत उसके लिए है जिसका ख़ातिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। लेकिन मसला ये है कि क्या सिर्फ़ इस कलिमे का ज़ुबानी इक़रार काफ़ी है, और क्या ज़ुबान से इस कलिमे के बोल देने से आदमी जन्नती हो जाएगा, या इस कलिमे की कबूलियत की भी कुछ शर्तें हैं जिनके बग़ैर अगर ज़ुबान से कह भी दिया तो कलिमा कबूल नहीं होगा। ये गौर तलब चीज़ है। आप देखिए नमाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरआन करीम में नमाज का हुक्म दिया है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। एक आदमी नींद से उठा और नमाज के लिए खड़ा हो गया, पूरी बिल्कुल तकबीर से लेके सलाम तक उसने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ी, उसने पढ़ी, देखने वाला कह सकता है कि उसने नमाज पढ़ी है, लेकिन क्या उसने नमाज पढ़ी, क्या उसकी नमाज अदा हुई या नहीं? नींद में से उठा, फ़ौरन खड़े हो गया नमाज के लिए, क्या उसने नमाज पढ़ी? पढ़ने के एतबार से तो पढ़ी है, लेकिन शरई एतबार से, कबूलियत के एतबार से, अदायगी के एतबार से उसने नहीं पढ़ी। क्यों? इसलिए कि उसने नमाज की शर्त अदा नहीं की है। नमाज की शर्त क्या है? वज़ू। उसने वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ ली, तो वज़ू क्या है? नमाज की कबूलियत के लिए शर्त है, इसके बग़ैर वो नहीं होता है। अगर चाहता है कि नमाज कबूल हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बावज़ू हो। वज़ू पाकीज़गी नमाज की कबूलियत की शर्त है। तो सवाल होता है कि एक आदमी जब नमाज पढ़, जैसे एक औरत है हैज़ की हालत में है और रोज़ा रखती है, क्या उसका रोज़ा कबूल है? और नमाज पढ़े गुनहगार होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज की कबूलियत के लिए, रोज़े की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि वह हैज़ से पाक हो। पाकीज़गी दोनों के लिए क्या है? ज़रूरी है।
حیض سے پاک ہونا ضروری ہے اس کے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرط اگر ادا نہ ہو تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز کی قبولیت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، اسی طرح روزے کی قبولیت کے لیے بھی عورت کے لیے حیض اور نفاس سے پاکیزگی طہارت فرض ہے۔ کیا کلمے کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، یا بس بول دیا تو قبول ہو جائے گا؟ یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، ایک آدمی صدقہ دیتا ہے یا کچھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے، ہر نیکی کے لیے کچھ نہ کچھ قبولیت کی شرط ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ اس کی 7 شرطیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے کیا ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شرطیں دیکھیں، 2 باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان لا کر، اللہ پر ایمان کا اقرار کر کے بھی اس کا ایمان مقبول نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ 2 مثالیں ہم دیتے ہیں، ایک مشرکین کی، ایک منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں، عرب کے مشرکین، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ وہ مومن ہوئے، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مشرکون، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ ان پر حکم لگنا چاہیے تھا مومن کا، مسلم کا، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر حکم کیا لگ رہا ہے؟ مشرک۔ معلوم ہوا کہ وہ مشرک کے مشرک رہے، ان کا ایمان مقبول نہیں۔ تو اقرار ایمان بلکہ اہتمام ایمان کے باوجود بھی آدمی مشرک باقی ہے، اس کا ایمان مقبول نہیں۔ اللہ پر ایمان لایا، قبول نہیں، مشرک ہے یہ۔ 2، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے ایمان کے مقبول ہونے کے لیے صرف زبانی اقرار و اظہار کافی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خلل اس میں ہے، اس اقرار میں، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ ایمان لا کے بھی مشرک ہیں، ایمان لا کے بھی کافر ہیں، اقرار ایمان کے باوجود اللہ کے ہاں وہ غیر مومن ہے۔ تو ایسا کیا ہو گیا کہ اس کا اقرار ایمان مقبول نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو خلل ہے، کوئی کمی اس اقرار میں ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک صاحب آئے مسجد میں آ کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا اور بیٹھے۔ مشہور حدیث ہے مسیء الصلاۃ، حدیث مسیء الصلاۃ، بری نماز پڑھنے والے کی حدیث۔ آ کے سلام کیا، آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا ارجع، جا واپس، فصلی، اور نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز پڑھیں بھائی۔ آیا حدیث میں صحابی کہہ رہے ہیں مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اور آپ کو آ کے سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھا، صحابی کہہ رہے ہیں نماز پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی چپ چاپ اٹھا گیا، نماز پڑھی، واپس آئے صحابی، سلام کیا، بیٹھ گیا، کہا ارجع، جا واپس، فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر جا کے واپس، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ہی بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ پھر آپ نے سکھایا جب نماز کے لیے کھڑا ہو ایسا کر، تکبیر کہے، یوں کہے، رکوع سجدہ سکون کے ساتھ کر۔ نماز پوری آپ نے سکھائی، اس میں بتایا کہ نماز میں سکون ضروری ہے، کیونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی کیسی، جلدی جلدی والی، پڑھ کے بھی نہیں پڑھی۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ پڑھ کے بھی نہیں پڑھی؟ تو جیسے نماز پڑھ کے بھی نہیں پڑھی، کیا کلمے کا بھی ایسے ہو سکتا ہے پڑھ کے بھی نہیں پڑھا؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کلمے کے تعلق سے جانے کہ اس کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں، کہ جن کو پورا کیے بغیر، جن کو اگر اس نے پورا نہیں کیا تو اس کا کلمہ آخرت میں اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اصل تو وہاں کام آنا ہے نا۔ ایک آدمی دنیا میں کلمے کا اقرار کرے اور یہاں کام آ جائے کلمہ، جیسے منافقین تھے، کلمہ پڑھتے تھے، دنیا میں کام آ گیا، مسلمانوں کے ساتھ وہ شریک رہتے تھے نمازوں میں اور مختلف مقامات پر، لیکن آخرت میں کیا اللہ کے نزدیک وہ کام آئے گا؟ نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یا کفار کے مشرکین کے بارے میں کیا کہا؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مغفرت نہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اقرار کلمے کے باوجود بھی برباد۔ لہٰذا یہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے۔ علامہ حکمی نے اپنی کتاب معارج القبول میں وہ 7 شرطیں بیان کی ہیں اور ان کی دلیلیں جمع کی ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں، اور اشعار ہیں ان کے، اشعار میں انہوں نے جمع کر دیا تاکہ کوئی یاد کرنے والا کرنا چاہے تو یاد کر لے، اور یہ ہم کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہماری بیوی بچوں کو بھی ہم کو اس کو سکھانا چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ، یہ جو کلمہ ہیں 7 شرطیں ہیں جو اس کے لیے قید ہیں، اس قید کے بغیر، ان 7 شرطوں کے پورا کیے بغیر فائدہ نہیں دے گا۔ اس کلمے کی قبولیت کے لیے 7 شرطیں ضروری ہیں۔ وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ، اور یہ جو 7 شرطیں ہیں یہ وحی کی نصوص دلیلوں میں یہ وارد ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اپنے دل سے بتا دے کہ یہ 7 شرطیں ہیں، نہیں، دلائل ہیں اس کے، قرآن و سنت میں ان کا تذکرہ ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا، کہتے ہیں کہ اس کلمے کے کہنے والے، اس کلمے کے قائل کو یہ کلمہ نفع نہیں دے گا، اس کا بولنا، اس کا زبان سے اقرار کرنا، جب تک کہ اس کے شرطوں کو، ان شرطوں کو پورا نہ کرے۔ جب تک کہ ان شرطوں کو پورا نہ کریں کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیا ہے وہ شرطیں؟ کہتے ہیں العلم والیقین والقبول والانقیاد فادر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ۔ 7 چیزیں کیا ہیں؟ العلم والیقین والقبول والانقیاد فادر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ، صدق
کیا کہتے ہیں؟ وفقک اللہ لما احب. یہ 7 شرطیں ہیں: علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص، محبہ. یہ 7 شرطیں ہیں، ان کے بغیر یہ کلمہ انسان کو آخرت میں نفع نہیں دے گا. لیکن اس کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کہ کیا دلیلیں ہیں اور کس اعتبار سے اس کا کیا تقاضا ہے، ان دلیلوں کا کیا تقاضا ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1، پہلی شرط علم جو جہل کے منافی ہو. ایک آدمی راستے میں آپ کو کھڑا ہوا ملا، آپ بولے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بول دیا، بولے ماشاءاللہ آپ جنتی ہو گئے. تو ہوگا ایسا؟ اس نے بولا نا. ایک آدمی ہے راستے میں کوئی مل گیا آپ کو اجنبی، بولو لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ، کیا جنتی ہو گیا ہو؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ کیا بول رہا ہے اس کو معلوم ہے؟ اس کو نہیں معلوم کیا بول رہا ہے. پہلی شرط کلمے کے نفع بخش ہونے کے لیے، ایک انسان کے انتفاع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کا علم اس کے پاس ہو. کس چیز کا علم ہو؟ نمبر 1، اس کلمے کے الفاظ اس کو معلوم ہو. 2، اس کلمے کے معنی اس کو معلوم ہو. 3، اس کلمے کا تقاضا اس کو معلوم ہو. الفاظ ہی معلوم. اب کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے بولیں، الفاظ بھی صحیح نہیں بول سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. گھر میں جا کے چیک کیجئے. لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ اس کو معلوم ہو، لیکن کیا کہہ رہا ہے وہ، اس کے معنی معلوم ہو. لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ اس کا کیا ہے؟ اس کے معنی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. ایک انسان اللہ ہی کو سچا معبود مانے اور موت تک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت پر جمع رہے، اللہ کی عبادت چھوڑے نہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو جوڑے نہیں. یاد رہے گا، اللہ کی عبادت چھوڑے نہیں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو اس کے ساتھ جوڑے نہیں. یہ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کو معبود ماننا، تسلیم کرنا، اور پھر عبادت کرنا اور عبادت میں شریک نہیں کرنا. اس کا تقاضا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے. ورنہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور درگاہ پہ جا کے سجدے کر رہا ہے. آپ دیکھیے مشرکین نہیں کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بولتے تھے نا. پھر کیا بولتے تھے؟ الا شریکا هو لک تملک هو ما ملک. ہاں مگر تیرا جو شریک تو نے خود بنایا ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے. تو اللہ کو لا شریک لک کہہ رہے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن پھر کہہ رہے ہیں ہاں ہم تو نہیں بنا سکتے، تو نے جو بنایا وہ ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ پہلی بات کو دوسری بات نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کامل وضو کرے اور اس کے بعد پیشاب کر لے. وضو کرنے کے بعد کہاں گیا؟ وضو خانے میں گیا، کامل وضو کیا، پھر استنجا کے لیے گیا، وہاں پیشاب کر کے باہر آیا اور کہ میں تو وضو کیا نا. کیا اس کا وضو باقی ہے؟ تو اقرار اس کا ختم ہو گیا. اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لیکن ایسا کام کیا جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اس کو برباد کرتا ہے. جیسے استنجا وضو کو توڑ دیتا ہے، اسی طرح سے کوئی حرکتیں ایسی ہیں جو اس کے کلمے کو اب معلوم ہی نہیں، اس کو معلوم نہیں. اس کو معلوم ہونا چاہیے
کہ کلمے کے اقرار کے بعد مجھ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے. جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معاذ بن جبل سے، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جانتے ہو؟ کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. میں دو چیزیں کہا تھا نا، اللہ کی عبادت چھوڑنا نہیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت میں کسی کو جوڑنا نہیں. تو یہ حق ہے اللہ. اب آدمی کو جاننا چاہیے، اس لیے معاذ بن جبل کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ سکھا رہے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ ادب تھا صحابہ کا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ان سے پوچھتے تھے تو وہ جواب میں جب ان کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا پوچھنا سکھانے کے لیے، تو صحابہ کہتے تھے ادب سے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے، یعنی آپ ہی بتائیے. تو آپ نے بتایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ پر بندے کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے. تو آپ نے سکھایا، صحابی کو بتایا تم کو معلوم ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے. اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد ہم پر کیا لازم ہو جاتا ہے، اس کلمے میں کیا منوایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں آج عالمی سطح پر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور واقعی ساری دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن کلمے کے معنی جب بتا رہے ہیں اور کلمے کا تقاضا جب بتا رہے ہیں تو اس تقاضے میں غلطی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کے حضرات افراد جب لوگوں کو بتاتے لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے، کا مطلب یہ کلمہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. کیا؟ کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع نقصان، بیماری شفا، راحت تکلیف، کامیابی ناکامی، زندگی موت، مصیبت راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی بناتا ہے، اللہ ہی بگاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آئے تو کوئی اس کی مدد سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ اگر پکڑنے پر آئے تو کوئی پکڑ سے بچا نہیں سکتا. اللہ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس طرح سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ یہ چاہا جا رہا ہے. کیا مشرکین ہی نہیں مانتے تھے؟ یہ اللہ کی ربوبیت کے اقرار کا تقاضا ہے کہ وہ رب ہے. معبود کا تقاضا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ دو چیزیں ہیں. اللہ ہمارا رب ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہماری پوری کائنات، ہماری زندگی میں راحت تکلیف، خوشی غم، تنگی کشادگی، صحت بیماری، سارے فیصلے اللہ کرتا ہے. وہ رب ہے. ربوبیت کے اقرار میں اللہ کے افعال کے بارے میں اقرار ہوتا ہے. یاد رکھیں میری بات کو جو بتا رہا ہوں میں. ربوبیت کے اقرار میں یا توحید ربوبیت کے اقرار میں اللہ کے افعال میں توحید ہوتی ہے، لیکن الوہیت کے اقرار میں، توحید الوہیت کے اقرار میں بندے کے افعال میں توحید کا اقرار ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کو. ربوبیت میں کس کے افعال ہیں؟ افعال کا مطلب کیا ہے؟ کام. ربوبیت میں اللہ کے کام کے بارے میں بولا جاتا ہے، اور الوہیت میں بندے کے کام کے بارے میں بولا جاتا ہے. اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. رزق دیتا ہے کون؟ تو کام کس کا ہے؟ یہ
زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، موت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سورج نکالتا ہے، چاند کو نمودار کرتا ہے، آسمان میں رات لاتا ہے، دن لاتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ. تو جب ربوبیت کی بات آتی ہے تو اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ میں ربوبیت کی بات ہے یا الوہیت کی؟ معبود کی بات ہے نا. تو اب یہاں بندے کے اعمال آئیں گے. سجدہ کرنا کس کو؟ تو سجدہ کس کا عمل ہے؟ بندے کا ہے. قربانی کرنا کس کے لیے؟ نماز پڑھنا اللہ کے لیے. سارے اعمال کرنا کس کے لیے؟ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کا عمل ہے؟ اللہ کا. کس کا ہے؟ بندے کا. تو توحید ربوبیت کا جو باب ہے وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں ہے کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے. اس میں اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے افعال میں اللہ کو منفرد ماننا توحید ربوبیت ہے. بندے کے افعال کو اللہ کے لیے خاص کرنا یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے. اب لا علمی کی وجہ سے آدمی لوگوں میں دعوت کے لیے ممبر پہ کھڑا ہے، ممبر کے بازو کھڑا ہے، بازار میں، بستی میں، گھروں میں دعوت دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو ربوبیت ہے. لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتایا. کاش کہ قرآن پڑھتا مسلمان. کیا فرمایا؟ دیکھیے قرآن کی صاف آیت ہے. میں نے پڑھی بھی تھی آیت، آپ دھیان دیے کہ نہیں؟ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. میں ہی سچا معبود، میں ہی اللہ ہوں. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سچا معبود. اللہ کا لفظ جو ہے الالہ، سچا معبود، حقیقی معبود، دا گاڈ. حقیقی معبود اللہ ہے، باقی سارے لوگوں کے بنائے ہوئے. حقیقی اللہ ہے معبود. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدنی، تو تو میری ہی عبادت کر. لا الہ الا انا یہ خبر ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس خبر کا تقاضا کیا ہے؟ اس خبر کو جاننے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تیری زندگی میں؟ فاعبدنی. تو فا اس لیے، لہذا، اس کے نتیجے میں فاعبدنی تو میری عبادت کر. لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو معبود مانیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں. کس کا عمل ہے یہ؟ بندے کا. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ دیکھیں عالمی سطح پہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، لیکن کلمے کا تقاضا ہی ادھورا بتا دیا. ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے. اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن وہ ایک اور بات ہے. ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، توحید ربوبیت کا، کہ ہم اللہ ہی کو دینے والا مانیں. لیکن الوہیت کا تقاضا کیا ہے؟ توحید الوہیت کا کہ ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص کریں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کبھی اس تشریح میں نہیں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ ممبر پہ ہو یا تنہائی میں ہو یا خطبے میں ہو یا فلاں جگہ پر ہو، اجتماع میں ہو، وہاں کیوں نہیں بولا جاتا؟ لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں، نہ نبی کو، نہ بزرگوں کو، نہ باباؤں کو، نہ تعویذ گنڈوں کو، نہ جنات کو، کسی کو بھی نہیں. درگاہوں پہ سجدے نہ کریں، درگاہوں پہ جا کے کندوری قربانی نہ کریں، درگاہوں پہ جا کے چڑھاوے نہ چڑھائیں. کوئی بولتا ہے ایسا؟ پٹائی ہوگی. حالانکہ اب انبیاء کو کیوں ستایا گیا؟ یہ نہیں مانتے تھے لوگ اللہ رب ہے؟ تو مانتے تھے، رب مانتے تھے وہ لوگ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو گے مشرکین سے عرب کے، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کیا جواب میں کہیں گے؟ اللہ. تو خالق کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو.
कुल मम बियदिही मलकुतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि। अगर तुमसे पूछो किसके हाथ में है आसमान हर चीज़ के ख़जाने, मलकुतु कुल्लि शै, बादशाहत हर चीज़ की बादशाहत किसके हाथ में है? व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, कौन है कि जो सब के मुकाबले में पनाह दे सकता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता? कौन है? पूछो इनसे। जवाब में क्या कहेंगे? अल्लाह। मुशरिकीन नहीं मानते थे, वो रब अल्लाह को मानते थे। कुल मर रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उनसे पूछो कौन है 7 आसमानों का रब और अर्श अज़ीम का रब कौन है? पूछो। अल्लाह को कहेंगे अल्लाह है। तो मुशरिकीन अल्लाह को रब मानते थे, लेकिन अल्लाह को माबूद भी मानते थे, लेकिन क्या कहते थे? अल्लाह की इबादत में हम इनको भी शरीक करेंगे। तो ये इल्म आज लोगों को देना ज़रूरी है कि कितना बड़ा तबका मुसलमानों का है, बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन बुज़ुर्ग के नाम की क़ुरबानी कर रहा है कि नहीं? बुज़ुर्ग से दुआ कर रहा है कि नहीं? बुज़ुर्ग के नाम की नज़र नियाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दुआओं में उनको पुकार रहा है, या गौसल मदद, या अली मुश्किल कुशा, या रसूल अल्लाह। वो पुकार रहा है, दुआ कर रहा है अल्लाह के सिवा दूसरों से, जिससे अल्लाह ने मना किया है। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह। उससे बढ़ के गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारे, जो क़ियामत के दिन तक उसकी पुकार को नहीं सुन सकते। लेकिन इसको मालूम नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे कलीमे को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। लिहाजा सबसे पहला काम एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो मालूम करे इस कलीमे का तकाज़ा क्या है, इस कलीमे के माना क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझको अब क्या करना पड़ेगा? भाई एक आदमी मामूली आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। काजी साहब पूछते कबूल निकाह, आप सब लोग देखे होंगे, कुछ लोग किए भी हैं, कुछ लोग वेटिंग में भी हैं, कुछ लोग करके भी वेटिंग में हैं। आदमी बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, और फिर कहीं चला जाए, होता है ऐसा? उसको मालूम है मैंने एक जुमला कहा है, लेकिन अब इसके बाद बीवी का खाना पीना, लिबास, रिहाइश और भी बहुत सारे हुकूक मुझ पर क्या हो गए? लाजिम हो गए। वो इस बात को जानता है कि सिर्फ ज़ुबानी इक़रार नहीं है, बल्कि अब इसके बाद ज़िंदगी की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां मेरे ऊपर आयद हो जाती हैं। एक आदमी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है, नौजवान जाके कंपनी में इंटरव्यू दे के वहाँ पे तय हो जाता है जॉब पे जाएगा। अब वो जाके इंटरव्यू दिया, पास भी हुआ, सब सारे प्रोसेस में निकल गया, हो गया। अब फिर 1 महीने के बाद गया तनख्वाह लेने के लिए, मैं इंटरव्यू में पास हो गया था, तनख्वाह दो। पागल हो गया है, तो इंटरव्यू दिया लेकिन जॉब पे कहाँ आया? बोले मैं कंपनी में सिलेक्ट हो गया ना। हाँ, लेकिन काम किधर किया? उसके बाद सिलेक्ट होने का मतलब तुझको रोज़ आना पड़ेगा। वो बोलता है ऐसा, मुझको तो मालूम ही नहीं था। कोई बोलता है ऐसा, इतना भोला कोई देखे आप? हाँ। तो एक इंसान को एक इकरार के बाद तकाज़े मालूम होते हैं दुनिया में, कलिमे के तकाज़े कभी पूछा नहीं। सोचिए कितनी अफसोस की बात है। एक आदमी निकाह कर रहा है, जाहिल एकदम अनपढ़ है, उसको कान नाम भी नहीं आता लिखने, उसको अंगूठा लगा चलेगा क्या? ऐसा भी आदमी जान रहा है निकाह की कुछ तकाज़े हैं। तकाज़े का मतलब वो इकरार के बाद जिम्मेदारियां हैं। स्कूल में जा रहा बच्चा उसको मालूम है, कंपनी में ज्वाइन हो रहा उसको मालूम है, लेकिन एक आदमी इतना बड़ा इकरार कर रहा जो अल्लाह के बारे में है, उसके तकाज़े नहीं है, बल्कि उसको मालूम भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा। आप पूछिए
جمعہ کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑ کے یہ جو لا الہ الا اللہ کا ٹرانسلیشن کرو ذرا، آپ کو کتنے لوگ ملیں گے، ایک بڑا طبقہ ملے گا ایسا جس کو ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے اس کا۔ میں گاؤں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، گاؤں میں تو چھوڑ دیجئے، میں شہر کی بات کر رہا ہوں، بلکہ گھر میں جا کے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو، آپ کو شوق لگے گا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی ممکن ہے ایسا نکل آئے کہ جس کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ کبھی پوچھا ہی نہیں، سب یہ پکڑ کے چل رہے ہیں کہ معلوم ہی ہوگا، نہیں معلوم، باسوں کو نہیں معلوم۔ معنی معلوم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تقاضا کیا ہے؟ اللہ ہی کو معبود ماننا، ایک، اللہ ہی کی عبادت کرنا، دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں، تین۔ اس کے علاوہ بھی تقاضے ہیں، اب ہم دیکھیں گے اس کو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی شرط قبولیت کی کیا ہے؟ علم۔ اب اس کا علم نہیں ہو تو مشکل ہو جائے گا۔ پہلی شرط ہے علم۔ حدیث میں، قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اپنے نبی سے اللہ نے کہا فَعَلَمْ، تو اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کس کو جاننے کے لیے کہہ رہا اللہ؟ جو سکھانے کے لیے آئے ان سے اللہ کہہ رہا ہے آپ جان لو اس بات کو۔ تو ہم لوگ کتنے زیادہ محتاج ہیں اس کے، کہ اس کلمے کو جاننا، اس کلمے کی تفصیلات سیکھنا، یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا، اب نماز تو فرض ہے لیکن نماز کا علم فرض نہیں، ایسا ہوتا؟ نماز فرض ہے لیکن کیسے نماز پڑھتے ہو سیکھنا فرض نہیں ہے۔ یہ تو گاڑی چلانے میں بھی نہیں بولتا آدمی، کیا گاڑی چلانا چاہیے لیکن سیکھنا نہیں چاہیے کیسے چلانا، بولا کوئی آج تک؟ نہیں بولا آج تک۔ آپریشن کرنا چاہیے لیکن سیکھنا نہیں چاہیے، بولتا ایسا؟ نہیں بولتا۔ کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن سیکھنا نہیں چاہیے کہ کیا کلمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، سیکھنا ضروری نہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے، شیطان کیسا دھوکہ دے دیا دیکھیے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو، اس بات کا اچھی طرح سے علم حاصل کرو۔ کیا؟ کون سی بات ہے وہ؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی قید بتائی ہے، علم کی شرط بتائی ہے۔ کیا فرمایا؟ مَن مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ مَن مَّاتَ، جو آدمی اس حال میں مرے، وَهُوَ يَعْلَمُ، کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کیا بتایا یہاں پہ؟ جو اس حال میں مرے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں جائے گا۔ تو نمبر ایک معلوم ہے کیا ہے؟ علم اس کو ہونا چاہیے۔ موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ہو سکتا ہے زندگی کی شروعات میں اس کو نہیں معلوم ہو۔ بھئی ایک آدمی ہے بڑھاپے تک نہیں معلوم پڑا اس کو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، بڑھاپے میں معلوم پڑا اور اس پر مر گیا۔ اصل حالت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیے کہ ایک آدمی زندگی بھر کفر شرک کرتا رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں، موت کے وقت میں وہ توحید پر آ گیا، موت کے وقت میں اس نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موت کی حالت اصل ہے، آخر میں آیا تو بھی آیا، آخر میں آیا تو بھی آیا۔ لہٰذا آخر وقت تک کم سے کم زندگی میں آدمی کو اس کو معلوم کر لینا چاہیے، اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مزید اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی توحید کی معرفت ضروری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، الی نحو اہل الیمن قال له انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یہودی نصرانی اہل کتاب، ان کے پاس تم جا رہے ہو. فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ تعالی، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ یہ کہ انہیں اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں، اس کی طرف ان کو دعوت دو سب سے پہلے. اور آپ نے فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس کو سمجھ لیں، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس بات کو سمجھ لیں، اللہ کی توحید کو سمجھ لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم، جب وہ توحید کو سمجھ لیں تو اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن میں رات میں. رات دن میں ملا کے کل کتنی نمازیں ہیں؟ 5. لیکن یہ کب بتاؤ ان کو؟ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں. تو معلوم ہوا کہ توحید سمجھنا ضروری ہے، یہ فرض ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں بھی زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، ان کے غنی سے لی جائے گی، فقیر کو لوٹائی جائے گی. فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں، فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے زکوٰۃ وصول کرو. وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور لوگوں کے بہترین مال ان سے لینے سے بچو. ایک دم ان کی بہترین چیزیں لے لی نہیں، نہ گھٹیا لو نہ بہترین لو، بلکہ ان کے مال میں سے کون سا مال لو؟ زکوٰۃ میں میڈیم، درمیانی. جیسے اونٹ ہے کسی کے، ایک دم اعلیٰ مہنگے اونٹ ہے، اور ایک دم کیسے خراب قسم کے اونٹ ہے، اور درمیانی بھی ہیں. تو کون سے لو؟ ایک دم اعلیٰ مت لو، گھٹیا بھی نہیں. کون سے؟ درمیانی. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے حضرت معاذ سے کہا کہ تم ان کو دعوت دو توحید کی، اور جب وہ توحید کو پہچان لیں، عرفوا ذلک، انہیں توحید کی معرفت نصیب ہو جائے، تب ان کو 5 نمازوں کا بتاؤ. معلوم ہوا کہ خالی اقرار کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کا علم بھی انسان کو ہونا، اس کی صحیح معرفت ہونا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ الزخرف آیت نمبر 86. کیا آیت ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوا یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں. شفاعت سفارش، شرک کا مدار سفارش پر ہے. نہیں، دنیا کی پرابلم میں یا آخرت کی پرابلم میں آدمی کیوں شرک کرتا ہے؟ بابا ہے نا، کیوں بابا تو نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، تو اللہ تک میں ڈائریکٹ پہنچ سکتا نہیں، تو میری بیماری، میرا رزق، میرے مسائل، میری پریشانی، اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ بابا کے تھرو اللہ تک جاؤں گا. سفارش، یہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں دیتے، یہ دلاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ دلاتے ہیں. تو یہ اللہ سے ضد کر کے اللہ کو منواتے ہیں، اور اللہ سے ہم کو ہماری چیز دلاتے ہیں. ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، ان کے تھرو ہم لے سکتے ہیں. یہ دنیا کے مسائل ہیں. یا موت کے بعد آخرت میں ہم تو بہت گنہگار ہیں، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے. تو ان کا لکھا ہوا خط کیا ہے؟ میری قبر میں رکھ دینا، منکر نکیر آئیں گے، خط پڑھیں گے، اوکے چلے جائیں گے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے
کہ ہماری قبر میں، حشر میں ان بزرگوں کی سفارش سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے سفارش کا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا پاور ہے آیت کا۔ کون ہے جو بغیر اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، کبھی ترجمہ پڑھا اس کا ہم نے؟ خالی جنات کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی جہالت کو بھگانے کے لیے بھی پڑھیں۔ بڑی مصیبت یہ جہالت ہے بھائی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بلا اجازت سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ جو بلا اجازت نہیں کر سکتا اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جس کا اپنا ہے اس کو اجازت لینی پڑتی۔ بھئی کوئی آدمی اپنی چیز کے لیے کیوں اجازت لے کسی سے؟ اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرنے والے سفارش کے مالک نہیں ہیں، وہ اللہ کی اجازت سے ہی سفارش کر پائیں گے۔ اللہ مالک ہے سفارش کا، جس کو چاہے اجازت دے، جس کو چاہے منع کر دے، جس کو چاہے منع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھ کو منع نہ کر دیا جائے۔ اللہ نے آیت نازل کی، کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے یا ایمان والوں کے لیے، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہو کہ یہ جہنمی ہے۔ اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اب ان کے کافر مشرک ہونے کے باوجود تم ان کے لیے سفارش نہیں۔ کس کو منع کیا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو۔ سفارش نہیں، کسی لیے مغفرت کی دعا کسی کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے اس کے لیے، اے اللہ فلاں کو معاف کر دے، تو ہم اس کے لیے مغفرت مانگ رہے نہیں، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ ذرا بھی سفارش کے مالک نہیں ہیں۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں مگر سفارش وہی کر سکتا ہے کہ جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتا ہو۔ یعنی سفارش کون کر سکتا ہے؟ الا من شہد بالحق، مشرک سفارش کر سکتا ہے مومن کی؟ میں تو مشرکی ہے، اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، اس کی سفارش چلے گی؟ اس کے بارے میں دوسرے کی نہیں چلے گی، یہ سفارش کرے گا؟ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے سفارش کرنے والے کو خود توحید والا ہونا چاہیے۔ الا من شہد بالحق، جو حق کی گواہی دینے والا ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گواہی دینے والا کیا ہو؟ گواہی کو جانتا بھی ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہے صاحب یہ صحیح بول رہے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، یا انہوں نے ایسا کیا ہے، اب گواہی دیا، بولے تو دیکھا؟ نہیں۔ تیرے کو معلوم؟ نہیں۔ گواہی کا کی دینا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی آدمی کہے یہ آپریشن کریں گے نا تو صحت مل جائے گی ان کو، بولے اس بارے میں، یہ آپریشن کے بارے میں معلومات ہے؟ نہیں۔ تو یہ صحیح ہے؟ ایک آدمی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے اور اس کی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو علم ہونا گواہی کے لیے کیا ہے؟ ضروری۔ گواہ کب بنتا ہے آدمی؟
اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو، اس کو معلوم ہو، تب جا کے گواہ بنتا نا آدمی. جیسے چاند کا گواہ لے کے آیا ایک، کلید ہے، کیا بول رہا ہو؟ کلید ہے. چاند دیکھا ہے آسمان میں چاند؟ ہاں ہے، لیکن دکھ رہا نہیں. تو کیا اس کی گواہی آپ مانیں گے؟ نہیں. اس کے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر گواہی مردود ہے. علم کے بغیر گواہی مردود ہے. تو جو گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس گواہی کا علم اس کو نہیں ہے. کسی کو بھی چوراہے پہ پکڑ کے آپ میری خاطر بول دیں لا الہ الا اللہ، بول دیا. تیری خاطر کیا، میں سب کی خاطر بول دیتا ہے. پر کیا ہے یہ؟ بولے نہیں، ابھی تو جنتی ہو گیا آج سے. بول سکتے آپ ایسا؟ نہیں. وہ آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا تو ابھی جنت میں کہاں سے جائے گا؟ اس کو معلوم ہی نہیں. جو تو نے بلوایا بول دیا اس نے. تو بغیر جانے گواہی نفع نہیں دیتی ہے. یاد رہے گا یہ پہلی چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کے اختیار میں سفارش نہیں ہے. کہتے ہیں قال عیسیٰ وعزیر والملائکہ، جن کو تم پکارتے ہو سے مراد کون ہیں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور اسی طرح سے فرشتے. ان کو تم پکارتے ہو، ان کے ہاتھ میں سفارش نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں سفارش نہیں ہے. اسی طرح سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کہتے ہیں ھذا استثناء منقطع، ای لیکن من شہد بالحق علی بصیرۃ وعلم فانہ تنفع شفاعتہ عنده باذنہ لہ. یاد رکھیں اس کو. کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ جو گواہی دے حق بات کی اور بصیرت اور علم کے ساتھ وہ گواہی ہو، تو ایسے آدمی کی شفاعت نفع دے گی بشرطے کہ اس کو اجازت ہو. قیامت کے دن سفارش کریں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کب کریں گے؟ اجازت کے بعد. صالحین بھی کریں گے، کب؟ اجازت کے بعد. تو جتنے بھی بندے سفارش کریں گے وہی کریں گے جو توحید والے ہوں اور اجازت کے بعد کریں گے. تو اس لیے کہتے ہیں لیکن من شہد بالحق علی بصیرۃ وعلم، جس نے حق کی گواہی دی ہو بصیرت، سمجھ اور علم کی بنیاد پر، اور پھر اس کو اجازت بھی اللہ کی طرف سے ہو، ایسے آدمی کی سفارش فائدہ دے گی، ورنہ نہیں. اور یہ بھی اس کے لیے سفارش دے گی جو مومن ہو. کفار کے لیے سفارش کام دے گی نہیں. اگر دیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو جنتی بنا دیتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو. کیا وہ جنتی بنا سکے؟ نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں. مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس کے لیے کسی کی بھی سفارش فائدہ دے گی نہیں. تو یہ پہلی بات ہے جو جاننا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. مشرکین سے ایک بات علانیہ کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان مشرکین سے کہیے أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلوں، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کے لیے کہتے ہو؟ یعنی وہ کیا ہیں، ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے سوا لات اور عزیٰ کی بھی عبادت کرو. اللہ کی کرو، لیکن ساتھ میں لات اور عزیٰ کی بھی عبادت کرو، اللہ کو بھی سجدہ کرو، اللہ کے نام کی بھی قربانی کرو، اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز کرو، لیکن کس کے؟ بابا کے نام کی بھی کرو. اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ جاہلو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، جبکہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی ہے
اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے نبی رسول ان کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تجھ کو چاہیے کہ تو اللہ ہی کی عبادت کرے اور شکر گزار بنا رہے، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں، انہوں نے اللہ کا مرتبہ پہچانا نہیں۔ جاہل کس معاملے میں وہ؟ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے نہیں جانا اللہ معبود ہیں، بندے عابد ہیں یا عبد ہیں، ساری مخلوقات بندگی کے دائرے میں ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ رب ہے، وہ معبود ہے، بندے مخلوق ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، ان کا کام ایک دوسرے کی عبادت کرنا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا مقام نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ کی مٹھی میں ہوگی پوری زمین قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اور سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو اس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم جاہل ہو، تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنے بولتے مجھ کو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تو ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کا مرتبہ نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ یہ جہل کا نتیجہ ہے جو اس شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 64 سے لے کے 67 تک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ شرک کی بنیادی وجہ اللہ کے مقام کو نہ پہچاننا ہے، بندے اور اللہ کے فرق کو نہیں سمجھنا ہے۔ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسی فرق کو سمجھاتا ہے، اور اس کی تفصیل انسان کو جاننا ضروری ہے۔ اسی جہالت کے نتیجے میں آدمی شرک کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کلمے کی قبولیت کے لیے؟ علم ہونا چاہیے۔ کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ اس کلمے کے معنی کا اور اس کے تقاضوں کا۔ الفاظ تو معلوم ہونا ہی ہونا چاہیے، اور اس الفاظ کے ساتھ کیا ہوں؟ اس کے میننگ، اس کا ٹرانسلیشن معلوم ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے ایکچولی، اور پھر یہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد مجھ پر کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں وہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی شرط یا پہلی چیز ہے جو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، یقین۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ لیکن خالی علم کافی ہے؟ نہیں۔ ہاں معلوم ہم کو تو جائیں گے جنت میں۔ کوئی آدمی ہے کلمے پہ آپ نے کسی مشرک کو کتاب دی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کے معنی، اس کے تقاضے اور سارا اس بارے میں آپ نے ایک موٹی کتاب دے دی اس کو، پوری پڑھا اس نے، معلوم پڑ گیا، جنت میں جائے گا؟ پڑھا نا اس نے، کلمہ پڑھا نہیں، کلمے پہ پوری کتاب پڑھا، تو کیا یہ پڑھنا اس کو جنتی بنائے گا؟ نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے علم کے بعد؟ یقین۔ دل میں اس کا یقین ہو کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس کو بتایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، ایسا قرآن میں ہے، ایسا اسلام میں ہے، کیا بتاؤ کیا ہے؟ بتایا اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور وہ دل میں بول رہا معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں، معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔
ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ شریک ہو، وہ مان رہا ہے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، یقین ہے اس کو، یقین ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کلمے کی حقانیت، اس کلمے میں جو بات بتائی گئی ہے اس کے سچ ہونے پر کیا ہو؟ یقین ہو۔ اس کلمے کے نجات والا کلمہ ہونے پر یقین ہو، یقین کے بغیر نہیں۔ خالی پڑھ لینا، خالی جان لینا نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، سورہ الحجرات آیت نمبر 15۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے، ثم لم يرتابوا، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ سچے لوگ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد شک نہیں کیا۔ شک کا بالعکس کیا ہے؟ الٹا کیا ہے؟ ہاں، ڈاؤٹ۔ شک کا الٹا کیا ہے؟ یقین نہیں کیا۔ یقین، شک نہیں کیا کا مطلب کیا ہے؟ یقین کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے والے کے لیے اس ایمان میں کیا ہونا چاہیے؟ یقین بھی ہونا چاہیے۔ بغیر یقین کے آدمی کامیاب ہوگا نہیں، اس کا کلمہ سچا مانا جائے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ ایمان لائے اور شک نہیں کیا۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ اگر شک کیا تو سچا ہے؟ تو یقین ہونا ضروری ہے۔ اس کے یقین کے بغیر اس کی نجات نہیں۔ مزید یہ کہ اس کی زندگی میں اپنی ذات سے اور اپنی ملکیت سے اللہ کے دین پر لٹانا، اللہ کے دین کے لیے جب جب ضرورت پیش آئے اپنے نفس سے، سماج سے مجاہدہ کرتے ہوئے اس کو دین کے لیے پیش کرنا، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ وجاہدوا باموالہم، یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے کہ جنگ ہی میں نہیں، وجاہدوا، مجاہدہ کیا انہوں نے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، جہاں جہاں اس کی ضرورت تھی اس نے قربانی دی، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے وجود سے۔ کبھی مال نہیں، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی آپ نہیں بھی رہے تو چلے گا، مال کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی، اس کا پورا وجود اللہ کے دین کے لیے اس نے کیا کیا؟ پیش کیا، اور اس کی ملکیت کو بھی۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنا سب اللہ کے دین کے لیے تیار رکھا۔ تو یہ اصل سچے لوگ ہیں۔ تو کیا ہیں؟ یقین۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت ہے جس میں آپ اچانک مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، صحابہ ڈھونڈنے لگے، کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں گیا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو میں گیا، جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم تو پریشان ہو گئے، آپ دکھے نہیں، ہم کو کیا ہوا معلوم نہیں، دشمن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ہمیں خدشہ ہوا آپ کے بارے میں کہ آپ کہاں چلے گئے، کسی کو بھی نہیں معلوم کہاں گئے، اور کئی لوگ اور بھی ہیں جو پریشان ہیں۔ تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اذهب بنعلی ہاتین، یہ میری جوتیاں، یہ لے جاؤ، دلیل کے طور پر کہ میری جوتی لے جاؤ، دونوں جوتیاں لے جاؤ۔ اذهب بنعلی ہاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔
میری جوتیاں لے جاؤ، اور اس باغ کی دیوار کے پار جو بھی تم کو ملے جو اپنے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کس کو جنت کی خوشخبری سناؤ؟ جو خالی زبان سے پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے؟ یشہد، گواہی دیتا ہے، اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، لیکن کیسا؟ کیفیت کیا ہے اس کی؟ مستیقنا بہا قلبہ، کہ اس کا دل اس گواہی پر یقین کرتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ معلوم ہوا کہ اس گواہی کے ساتھ اور ایک چیز کیا ضروری ہے؟ کیا؟ ہاں، کس کا یقین؟ دل کا یقین، دل کے یقین۔ مستیقن بہا، یقین کہاں ہوتا ہے؟ زبان پہ نا۔ آدمی کہے مجھے یقین ہے، تو کیا مطلب اس کا یقین ہے؟ بالکل میں یقین کرتا ہوں آپ کی بات پہ، دل میں ہوتا معلوم نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یقین کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور شک بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ زبان کبھی دل کے موافق ہوتی ہے، کبھی موافق نہیں بھی ہوتی ہے۔ آدمی کہے نا بالکل صحیح بول رہے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ بھائی غلط بھی بول رہے تو ان کا ساتھ دے دو، اپنے کام یہ کل آئے گا، حالانکہ دل میں اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ یقین کہاں ہونا چاہیے؟ زبان پہ نہیں، یقین دل میں ہونا چاہیے۔ اقرار زبان پہ ہے لیکن اس کے ساتھ دل بھی کیا ہو؟ اس کی موافقت ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ مستیقنا بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو یقین ہونا چاہیے، کبھی شک نہیں کرے۔ کب آتا شک؟ تو دیکھو میں ادھر گیا ادھر گیا، فلاں مولوی سے دعا کرایا، فلاں سے خوب خود بھی دعا کرا، حرم میں گیا دعا مانگا، نہیں ہوا، اولاد ہی نہیں۔ بابا کے یہاں گیا نا، درگاہ پہ گیا، ایک رشتہ دار بولا ایک بار یہاں بھی جا، اور گیا مانگا، اولاد ہو گئی۔ تو بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں، اب ان کو بھی اولاد نہیں ہے، تو دل میں کیا ہوتا؟ کہیں نہ کہیں کوئی پلر کھسک جاتا، کوئی نہ کوئی اینٹ دیوار کی، ایمان کی دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، کچھ اینٹیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کھسک جاتی ہیں۔ دل میں آتا ہے میں بھی ایک بار ٹرائی کروں کہ نہیں۔ خاص طور سے بیمار اگر گھر میں ہو، بچہ بیمار ہے، اب کیا ہوا؟ بولے ارے ڈاکٹروں کے چکروں میں مت پڑو، ایک بابا ہیں کلندر بابا، کیا کیا نام رہتے، ننگے بابا، ان کے پاس چل، اچھے اچھے ہیں، ان کی بیماری نکل جاتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان جب اسباب سے ناکام ہوتا ہے، جو ظاہری اسباب ہیں، اور دعا کر کر کے بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ نتیجہ نہیں آیا، پھر کوئی من شر الوسواس الخناس، کوئی آ کے اس طرح کی بات دل میں ڈالتا ہے کہ ایک بار یہ بھی ٹرائی کر، سب کیا نہ ٹرائی، ایک بار یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اس وقت میں آدمی کے دل میں اس کلمے کے تعلق سے یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تجھ پر آئے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے۔ یقین دل کا ہونا چاہیے۔ رب مانا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی بات پر جمے رہے، سیدھے راستے پر، نہ دائیں نہ بائیں، قائم رہے اس کلمے کے اقرار پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت اختیار کی، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر اللہ کے سوا کسی اور معبود کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کسی اور کی طرف بالمائل نہیں، ہم کو چاہیے ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی، ایک معبود کافی ہمارے لیے، ہم اپنا سر اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے، اپنے ہاتھ، اپنا دل، اپنا چہرہ اس کے سوا کسی اور کی طرف ہم نہیں اٹھاتے۔ یقین ہونا چاہیے، نہیں
لیکن جب پریشانی آتی ہے تو آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، لڑک جاتا ہے، تھوڑا سا کھسک جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے. مستیقنا بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ بولے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اس یقین کے ساتھ جو بولے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. جو بھی بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ ان دونوں باتوں میں ذرا بھی شک نہ کرتا ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا. جو بندہ اس حال میں ملے، اگر بولتا تھا کلمہ لیکن شک تھا اس کو، اور ملا اللہ سے موت کے بعد، جنت میں جائے گا وہ؟ کیوں نہیں جائے گا؟ بولتا تھا نا وہ زبان سے. آپ نے شرط کیا لگائی؟ غیر شاک فیہما، ان دونوں باتوں میں ذرا بھی اس کو شک نہیں تھا. اور پچھلی حدیث میں کیا ہے؟ مستیقنا بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ جس میں شک نہ ہو. یقین جس میں شک نہ ہو، ایسا یقین پکا. معلوم نہیں ہے کہ نہیں ایسا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان، جیسے آپ کبھی کبھی آپ ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں نا، کیا ہوتی وہ؟ آن آف، آن آف. تو آدمی کا دل بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہاں، کبھی کیا ہو جاتا معلوم نہیں ہے کہ نہیں، معلوم نہیں ہے، اللہ ہی کرے گا معلوم نہیں، مطلب بابا بھی کرتے کہ نہیں کرتے. دل میں بعض اوقات نہیں. لائٹ کبھی آف ہونا نہیں چاہیے. ایمان کی بتی گئی کا مطلب آپ گئے. دل میں یقین پختہ ہو، شک ذرا بھی نہیں ہے اس میں. شک دیمک ہے، شک دیمک کی طرح پوری عمارت کو چاٹ جاتا ہے. وہ دکھائی دینے میں عمارت ہوتی ہے لیکن کھوکھلی ہوتی ہے. ایسے ایمان کو اگر شک کی دیمک لگ گئی، ایمان تباہ ہو جاتا ہے. یقین ہونا چاہیے آدمی کو. تو اس کلمے کے اقرار میں یقین ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے منافقین کے بعد، منافقین کی بیماری کیا تھی؟ کیا منافقین اقرار کرتے تھے اللہ پر ایمان کا؟ کرتے تھے، لیکن دل میں کیا تھا؟ شک تھا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. منافقین بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن وہ بالکل بھی ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے گمان میں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ اپنے نفاق کو چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ چال بازی کر کے سمجھ رہے کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے بہت سارے ویڈیو آتے ہیں، آدمی چپکے سے جا کے چوری کر رہا اور سی سی ٹی وی دیکھ رہا اس کو. وہ کیا سمجھ رہا؟ کوئی بھی مجھ کو دیکھ رہا نہیں، لیکن پوری ٹیم پولیس کی دیکھ رہی اس کو. تو بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا کر رہا ہوں؟ بیوقوف بنا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور میری چالاکی کو کوئی جانتا نہیں. حالانکہ یہ کیا ہے؟ چالاکی ہے، یہ بے وقوفی ہے. یہی منافقین کا حال تھا کہ جو حرکتیں کرتے تھے وہ بھول گئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. فی قلوبہم مرض، ان کا کیا مطلب ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض
ऐ शक्कुन, उनके दिलों में बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? शक की बीमारी थी। लिहाजा उस शक के साथ उन्होंने जो इकरार किया वो इकरार का अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। उनको यकीन नहीं था अंदर से कि वाकई तौहीद हक़ है। उनको यकीन नहीं था कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। अंदर से यकीन नहीं था, ज़ुबान से बोलते थे लेकिन अंदर क्या था? यकीन नहीं। तो बिला यकीन, बग़ैर यकीन के शक वाले इकरार की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं है। तो जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहा है उसको चाहिए कि पूरे दिल के यकीन के साथ बोले अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है, बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं कि उसकी इबादत की जाए। हम नहीं मानते अल्लाह के सिवा किसी को माबूद। ठोस होना चाहिए, मजबूत। अल्लाह के सिवा हम किसी को माबूद मानते नहीं, अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत करेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। देखेंगे इंशाअल्लाह, यकीन के साथ होना चाहिए। अल्लाह के सिवा हम कभी किसी की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक हो ही नहीं सकता है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ही माबूद है, हकीकी माबूद अल्लाह ही है। यकीन होना चाहिए अल्लाह सच्चा माबूद है, यकीन होना चाहिए। तो ये जो है इस सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने बात कही। ये 2 बातें हमने देखी, मज़ीद और 7 में से कितनी बची अब? 5। ये 5 बातें इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में देखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अहम बातें हैं, देखिए इनको याद रखना चाहिए। तो 2 चीज़ें क्या क्या सीखी आज हमने? कलिमे के इकरार के लिए क्या शर्तें हैं? नंबर 1 इल्म होना चाहिए, दूसरी यकीन होना चाहिए। इसके बाद इंशाअल्लाह कबूल और उसके आगे जो शर्तें हैं अगले दर्स में हम देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।